کے وہ آئیں اور اپنا الوداعی تاثراتی مقالہ پیش کریں۔ محمد نور الدین سراج الدین ناندیڑ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم صدر جلسہ، مشفق و مربی اساتذہ اکرام اور مہمانان اعظام اور چمن کاشف کے عمدلیبو، میں آپ حضرات کے سامنے ایک مقالہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ میرے مقالے کا عنوان ہے ماں کی گود سے کاشف العلوم کی گود تک۔ محترم حضرات، اولا میں بارگاہ ایزدی میں سر بسجود ہو کر شکر ادا کرتا ہوں خالق کائنات، خالق و انس و جن اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے آج مجھ جیسے ناکارہ کو وارثین انبیاء علیہ السلام کی صف میں شامل فرما کر بے حیثیت سے باحیثیت بنا دیا، جو میرے لیے دنیا کی سب سے بڑی سعادت مندی ہے۔ خالق ارض و سماوات کے بعد میں بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر کی ذات گرامی میں ہدیہ درود و سلام پیش کرتا ہوں۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ثانیاً میں اپنے والدین اللہ عز و جل ان کا سایہ عاطفت تا دیر عافیت کے ساتھ قائم و دائم رکھے، آمین۔ ان کی خدمت میں تشکر کے کلمات پیش کرتا ہوں۔ آپ ہی کی دعاؤں کی بدولت خالق ارض و سماوات نے مجھے اس قابل بنا دیا ہے کہ میرے والد محترم کے، جنہوں نے میرے لیے اپنا سب کچھ ہار دیا اور جن کے مشوروں نے میری زندگی میں لعل و گوہر کے موتی بکھر دیے اور آپ کے وجود میں مجھے مضبوط اور مستحکم بنا دیا۔ دوسری طرف میری پیاری دادی جان، جن کی دعاؤں کی وجہ سے میں دنیا کے ہر میدان میں کامیاب و کامران رہا، جو اس موقع پر اس دنیا میں نہیں رہی، اللہ رب العزت جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ محترم حضرات، میرے والد محترم کی یہ دلی خواہش تھی کہ ان کی اولاد میں کوئی عالم دین ہو، اور مجھ کو بچپن ہی سے مدرسے میں پڑھنے کی خواہش تھی۔ اس خواہش کا جب میں نے اپنے والدین کے سامنے تذکرہ کیا تو وہ بہت خوش ہونے لگے، لیکن دوسری طرف ان سے دور ہونے کی فکر ہوتی۔ اس کے بعد والد محترم ایک ایسے دینی ادارے کی تلاش میں تھے جہاں میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری علوم سے بھی واقف رہوں۔ اس کے بعد والد محترم کو کسی نے جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم اورنگ آباد کے بارے میں بتایا کہ والد محترم نے میرا داخلہ 13 شوال المکرم 1433 ہجری کو جامعہ لے کر آئے، اور حضرت مولانا مجیب الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے میرا داخلہ جامعہ ہی کی ایک شاخ مدرسہ تحفیظ القرآن کاشف آباد مٹمٹے نے کرا دیا۔ وہاں پہنچا تو وہاں کا ذرہ ذرہ اجنبیت سے محسوس ہوتا تھا۔ چند روز میں ہی محبت، شفقت، الفت، محبت سے لبریز ماحول نے ساری اجنبیت کو ختم کر دیا۔ میں نے وہاں شعبہ ابتدائیہ سے شعبہ حفظ تک کی تعلیم حاصل کی۔ اس دوران میں نے جامعہ چھوڑنے کا ارادہ بھی کر لیا تھا اور 4 مہینے جامعہ سے دور بھی رہا۔ اس دوران میرے اساتذہ، میرے اہل خانہ مجھ کو مدرسہ جانے کے لیے خوب اصرار کرتے، اور وہ دن بھی مجھ کو اچھی طرح یاد ہے جب میرے والد محترم نے مجھے خوب پیٹا اور بعد میں خود رونے لگے۔ والد محترم کے ان آنسوؤں نے میرے دل کو نرم کر دیا اور میں نے مدرسہ واپس آنے کا عزم و ارادہ کر لیا۔ جب میں دوبارہ جامعہ حاضر ہوا تو میرے اساتذہ، میرے رفقا نے میرا استقبال کیا اور بہت خوشی کا اظہار کیا۔ مدرسہ حاضر ہونے کے بعد میں نے اپنی تعلیم شروع کر لی اور چند ہی مہینوں میں حافظ قرآن بن گیا۔
الحمدللہ۔ حضرات، جب میں 2019 میں شعبہ عالمیت کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جامعہ میں داخلہ لیا تو اس وقت میں ایک پودے کے مانند تھا۔ میرے محبوب و مربی اساتذہ نے مجھے ایک پھلدار درخت بنانے میں خوب محنت و جد و جہد کی اور مجھے ہر میدان میں کامیاب انسان بنانے کے لیے ہر وقت میری رہنمائی کی، اور یہ آج اسی کا نتیجہ ہے کہ میں آپ حضرات کے سامنے اسٹیج پر کھڑا ہوں۔ جن کے کردار سے آتی ہے صداقت کی مہک، جن کے کردار سے آتی ہے صداقت کی مہک، ان کے تقریر سے پتھر بھی پگھل جاتے ہیں۔ محترم حضرات، اب اس دیار محبوب کو الوداع کہنے کا وقت آ پہنچا ہے، جس کی گود میں میں نے اپنی تعلیمی زندگی کے بیشتر ایام گزارے۔ اے کاشف العلوم، تیری فضرہ کتنی راحت بخش تھی، تیرے منبر و محراب کتنی پر رونق تھے۔ جب وقت پڑا تو تو ہمارے لیے باپ کا سایہ بن گئی، جب وقت پڑا تو تو ہمارے لیے ماں کی گود اور محبت و شفقت کا سامان بن گئی۔ نہ پیچھے مڑ کر دیکھو نہ آواز دو مجھ کو، نہ پیچھے مڑ کر دیکھو نہ آواز دو مجھ کو، بڑی مشکل سے سیکھا ہے میں نے الوداع کہنا۔ اے دوستو، یہ ملاقات تم صدا رکھنا، بچھڑ بھی جاؤ تو یاروں کا سلسلہ رکھنا، بجھا دو جتنے بھی ہو آج نفرتوں کے چراغ، بجھا دو جتنے بھی ہو آج نفرتوں کے چراغ، بس اپنے پاس محبت کا ایک دیا رکھنا۔ اب ہم اشک بہاتے ہوئے ودا ہو رہے ہیں، اے چمن بہار کو الوداع کہتے ہوئے زبان بند ہو جاتی ہے، قلم خشک ہو جاتے ہیں۔